اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلکہ واصحابکہ یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مسلمانوں کو اور تمام بد مذہبوں کے لیے ہدایت کی دعا۔ آج کا ہمارا گفتگو کا موضوع ہے ایمان اور کفر۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ ایمان اور کفر کی تعریف کیا ہے، ایمان اور کفر سے متعلق اسلامی عقائد کیا ہیں، اور ایمان اور کفر سے متعلق شرعی مسائل کیا ہے۔ ایمان اسے کہتے ہیں کہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین ہیں، اور کسی ایک ضرورت دینی کے انکار کو کفر کہتے ہیں، اگرچہ باقی تمام ضروریات کی تصدیق کرتے ہیں۔ ضروریات دین وہ مسائل دین ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہوں، جیسے اللہ عز و جل کی وحدانیت، انبیاء کی نبوت، جنت و نار، حشر و نشر وغیرہ۔ مثلا یہ اعتقاد کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ عوام سے مراد وہ مسلمان ہیں جو طبقہ علماء میں نہ شمار کیے جاتے ہوں، مگر علماء کی صحبت سے شرف یاب اور مسائل علمیہ سے ذوق رکھتے ہوں، نہ کہ وہ جو جنگل اور پہاڑوں کے رہنے والے ہوں، جو کلمہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے، کہ ایسے لوگوں کا ضروریات دین سے ناواقف ہونا اس ضروری کو غیر ضروری نہ کر دے گا۔ البتہ ان کے مسلمان ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ضروریات دین کے ممکن نہ ہوں، اور یہ اعتقاد رکھتے ہوں کہ اسلام میں جو کچھ ہے حق ہے، ان سب پر اجمالاً ایمان لاتے ہوں۔ عقیدہ نمبر 1، اصل ایمان صرف تصدیق کا نام ہے، اعمال بدن تو اصلاً جزو ایمان نہیں رہا۔ اقرار، اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر تصدیق کے بعد اس کو اظہار کا موقع نہ ملا تو عند اللہ مومن ہے، اور اگر موقع ملا اور اس سے مطالبہ کیا گیا اور اقرار نہ کیا تو کافر ہے، اور اگر مطالبہ نہ کیا گیا تو احکام دنیا میں کافر سمجھا جائے گا، نہ اس کے جنازے کی نماز پڑھیں گے، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے، مگر عند اللہ مومن ہے اگر کوئی امر خلاف اسلام ظاہر نہ کیا ہو۔ عقیدہ 2، مسلمان ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ زبان سے کسی ایسی چیز کا انکار نہ کرے جو ضروریات دین سے ہے، اگرچہ باقی چیزوں کا اقرار کرتا ہو، اگرچہ وہ یہ کہے کہ صرف زبان سے انکار ہے، دل میں انکار نہیں، کہ بلا اکراہ شرعی مسلمان کلمہ کفر صادر نہیں کر سکتا۔ وہی شخص ایسی بات منہ پر لائے گا جس کے دل میں اتنی ہی وقت ہے کہ جب چاہا انکار کر دیا، اور ایمان تو ایسی تصدیق ہے جس کے خلاف اصلاً گنجائش نہیں۔ فتاوی رضویہ میں ہے کہ بلا اکراہ کلمہ کفر بولنا خود کفر ہے، اگرچہ دل میں اس پر اعتقاد نہ رکھتا ہو، اور عامہ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے نہ صرف مخلوق کے آگے بلکہ عند اللہ بھی کافر ہو جائے گا، کہ اس نے دین کو معاذ اللہ کھیل بنایا اور اس کی عظمت خیال میں نہ لایا۔ فتاوی رضویہ جلد 14 صفحہ 393 اور جلد 27 صفحہ 125۔ اسی میں جو بلا اکراہ کلمہ کفر بکے بلا فرق نیت مطلقاً قطعاً یقیناً اجماعاً کافر ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 14 صفحہ 600۔ مسئلہ نمبر 1، اگر معاذ اللہ کلمہ کفر جاری کرنے پر کوئی شخص مجبور کیا گیا، یعنی اسے مار ڈالنے یا اس کا عضو کاٹ ڈالنے کی صحیح دھمکی دی گئی کہ یہ دھمکانے والے کو اس بات کے کرنے پر قادر سمجھے، تو ایسی حالت میں اس کو رخصت دی گئی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ دل میں وہی اطمینان ایمانی ہو جو پیشتر تھا، مگر افضل جب بھی یہی ہے کہ قتل ہو جائے اور کلمہ کفر نہ کہے۔ فی رد المختار کتاب الجہاد باب المرتد جلد 6 صفحہ 346۔ مسئلہ 2، عمل جوارح اعضاء کے عمل داخل ایمان نہیں، البتہ بعض اعمال جو قطعاً منافی ایمان ہوں گے ان کے مرتکب کو کافر کہا جائے گا، جیسے بت یا چاند کو سجدہ کرنا، قتل نبی یا نبی کی توہین، یا مصحف شریف یا کعبہ معظمہ کی توہین، اور کسی سنت کو ہلکا بتانا، یہ باتیں یقیناً کفر ہیں۔ یوں ہی بعض اعمال کفر کی علامت ہیں، جیسے زنار باندھنا، وہ دھاگا یا ڈوری جو ہندو گلے سے بغل کے نیچے تک ڈالتے ہیں اور عیسائی مجوسی یہودی کمر میں باندھتے ہیں، سر پر چٹیاں رکھنا، چند بال جو بچے کے سر پر منت مان کر ہندو رکھتے ہیں، کش کا لگانا، پیشانی پسندر یا زعفران کے 2 نشانات، ٹیکا، تلک جو ہندو ماتھے پر لگاتے ہیں، ایسے افعال کے مرتکب کو فقہائے کرام کافر کہتے ہیں۔
تو جب ان اعمال سے کفر لازم آتا ہے تو ان کے مرتکب کو از سر نو اسلام لانے اور اس کے بعد اپنی عورت سے تجدید نکاح کا حکم دیا جائے گا۔ عقیدہ نمبر 3، جس چیز کی حلت نص قطعی سے ثابت ہو اس کو حرام کہنا اور جس کی حرمت یقینی ہو اسے حلال بتانا کفر ہے، جبکہ یہ حکم ضروریات دین سے ہو یا منکر اس حکم قطعی سے آگاہ ہو۔ فتاوی رضویہ میں ہے کہ کتب عقائد میں تصریح ہے کہ تحلیل حرام اور تحریم حلال دونوں کفر ہے، یعنی جو شے مباح ہو جیسے اللہ اور رسول نے منع نہ فرمایا اسے ممنوع جاننے والا کافر ہے، جبکہ اس کی اباحت و حلت ضروریات دین سے ہو یا کم از کم حنفیہ کے طور پر قطعی، ورنہ اس میں شک نہیں کہ بے منع خدا و رسول منع کرنے والا شریعت مطہرہ پر افطرا کرتا ہے اور اللہ عز و جل پر بہتان اٹھاتا ہے، اور اس کا ادنا درجہ فسق شدید و کبیرہ و خبیثہ ہے۔ الفتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ 175۔ مسئلہ 3، اصول عقائد میں تقلید جائز نہیں، بلکہ جو بات ہو یقین قطعی کے ساتھ ہو، خواہ وہ یقین کسی طرح بھی حاصل ہو، اس کے حصول میں بالخصوص علم استدلالی جو علم دلیل کا محتاج ہو کی حاجت نہیں۔ ہاں بعض فروع عقائد میں تقلید ہو سکتی ہے۔ اسی بنا پر خود اہل سنت میں 2 گروہ ہیں، ماتوریدیہ کے امام علم الہدا حضرت ابو منصور ماتوریدی رضی اللہ تعالی عنہ کے متبع ہوئے، اور اشاعرہ کے حضرت امام شیخ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالی کے تابع ہیں۔ یہ دونوں جماعتیں اہل سنت ہی کی ہیں اور دونوں حق پر ہیں، آپس میں صرف بعض فروع کا اختلاف ہے۔ ان کا اختلاف حنفی شافعی کا سا ہے کہ دونوں اہل حق ہیں، کوئی کسی کی تدلیل و تفسیق نہیں کر سکتا، یعنی گمراہ و فاسق نہیں کہہ سکتا۔ فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ 215 میں ہے کہ جس طرح فقہ میں 4 اصول ہیں، کتاب سنت اجماع اور قیاس، عقائد میں 4 اصول ہیں، کتاب سنت سواد اعظم اور عقل صحیح، جو ان میں سے ایک کے ذریعے سے کسی مسئلہ عقائد کو جانتا ہے دلیل سے جانتا ہے، نہ کہ بے دلیل محض تقلیداً۔ اہل سنت ہی سواد اعظم اسلام ہیں، تو ان پر حوالہ دلیل پر حوالہ ہے، نہ کہ یوں ہی اقوال ائمہ سے استناد اسی معنی پر ہے کہ یہ اہل سنت کا مذہب ہے، ولہذا 1 2 10 20 علماء کبار ہی صحیح اگر جمہور سواد اعظم کے خلاف لکھیں گے، اس وقت ان کے اقوال پر نہ اعتماد جائز نہ استناد، جب یہ تقلید ہوگی اور وہ عقائد میں جائز نہیں۔ اس دلیل اعینہ سواد اعظم کی طرف ہدایت اللہ و رسول جل وعلا و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کمال رحمت ہے۔ ہر شخص کہاں قادر تھا کہ عقیدہ کتاب و سنت سے ثابت کرے، عقل تو خود ہی سمعیات میں کافی نہیں، ناچار عوام کو عقائد میں تقلید کرنی ہوتی، لہٰذا یہ واضح روشن دلیل عطا فرمائی کہ سواد اعظم مسلمین جس عقیدہ پر ہو وہ حق ہے، اس کی پہچان کچھ دشوار نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے وقت میں تو کوئی بد مذہب تھا نہیں، اور بعد کو اگرچہ پیدا ہوئے مگر دنیا بھر کے سب بد مذہب ملا کر کبھی اہل سنت کی گنتی کو نہیں پہنچ سکے۔ الحمدللہ فقہ میں جس طرح اجماع قوا ادلہ ہیں کہ اجماع کے خلاف کا مجتہد کو بھی اختیار نہیں، اگرچہ وہ اپنی رائے میں کتاب و سنت سے اس کا خلاف پاتا ہو، یقیناً سمجھا جائے گا یا فہم کی خطا ہے یا یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، اگرچہ مجتہد کو اس کا ناسخ نہ معلوم ہو۔ یوں ہی اجماع امت تو شیء عظیم ہے، سواد اعظم یعنی اہل سنت کا کسی مسئلہ عقائد پر اتفاق یہاں اقوى ادلہ ہے، کتاب و سنت سے اس کا خلاف سمجھ میں آئے تو فہم کی غلطی ہے، حق سواد اعظم کے ساتھ ہے، اور ایک معنی پر یہاں اقوى ادلہ عقل ہے کہ اور دلائل کی حجیت بھی اسی سے ظاہر ہوتی ہے، مگر محال ہے کہ سواد اعظم کا اتفاق کسی برہان صحیح عقلی کے خلاف ہو۔ یہ گنتی کے جملے ہیں مگر بحمدہ تعالی بہت نافع اور سود مند، بس ان کو مضبوطی سے داڑوں کے ساتھ پکڑ لو، واللہ تعالی عالم۔ مسئلہ 4، ایمان قابل زیادتی اور نقصان نہیں، اس لیے کہ کمی بیشی اس میں ہوتی ہے جو مقدار یعنی لمبائی چوڑائی موٹائی یا گنتی رکھتا ہو، اور ایمان تصدیق ہے، اور تصدیق کیف یعنی ایک حالت اذعانیہ، تصدیق اعتماد و یقین کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ بعض آیات میں ایمان کا زیادہ ہونا جو فرمایا اس سے مراد مومن بھی و مصدق بھی ہے، یعنی جس پر ایمان لایا گیا اور جس کی تصدیق کی گئی کہ زمانہ نزول قرآن میں اس کی کوئی حد متعین نہ، بلکہ احکام نازل ہوتے رہتے اور جو حکم نازل ہوتا اس پر ایمان لازم ہوتا، نہ کہ خود نفس ایمان بڑھ گھٹ جاتا۔ البتہ ایمان قابل شدت و ذوف ہے کہ یہ کیف کے عوارض سے ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تنہا ایمان اس امت کے تمام افراد کے مجموع ایمان پر غالب ہے۔ عقیدہ 4، ایمان و کفر میں واسطہ نہیں، یعنی آدمی یا مسلمان ہوگا یا کافر، تیسری صورت کوئی نہیں کہ نہ مسلمان ہو نہ کافر۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں، توضیح اس دلیل کی ان کے مقاصد کے مطابق یہ ہے کہ کافر نہیں مگر وہ جس کا دین کفر ہے، اور کوئی آدمی دین سے خالی نہیں،
نہ ایک شخص کے ایک وقت میں دو دین ہو سکیں۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ ہم بوجہ شبہ کے کسی کو نہ مسلمان کہیں نہ کافر۔ نفاق کے زبان سے دعویٰ اسلام کرنا اور دل میں اسلام سے انکار، یہ بھی خالص کفر ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا سب سے نیچے کا طبقہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں کچھ لوگ اس صفت کے اس نام کے ساتھ مشہور ہوئے کہ ان کے کفر باطنی پر قرآن ناطق ہو، اور نیز نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے وسیع علم سے ایک ایک کو پہچانا اور فرمایا کہ یہ منافق ہے۔ اب اس زمانے میں کسی خاص شخص کی نسبت قطع یعنی یقین کے ساتھ منافق نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے سامنے جو دعویٰ اسلام کرے ہم اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے جب تک اس سے وہ قول یا فعل جو منافی ایمان ہے نہ صادر ہو۔ البتہ نفاق کی ایک شاخ اس زمانہ میں پائی جاتی ہے کہ بہت سے بد مذہب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور دیکھا جاتا ہے تو دعوی اسلام کے ساتھ ضروریات دین کا انکار بھی ہے۔ عقیدہ 5، شرک کے معنی غیر خدا کو واجب الوجود یا مستحق عبادت جاننا، یعنی الوہیت میں دوسرے کو شریک کرنا، اور یہ کفر کی سب سے بدتر قسم ہے۔ اس کے سوا کوئی بات اگرچہ کیسی ہی شدید کفر ہو، حقیقتاً شرک نہیں۔ لہٰذا شرع مطہر نے اہل کتاب کفار کے احکام مشرکین کے احکام سے جدا فرمائے۔ کتابی کا ذبیح حلال، مشرک کا مردار کتابیہ سے نکاح ہو سکتا ہے، مشرکہ سے نہیں ہو سکتا۔ امام شافعی کے نزدیک کتابی سے جزیہ لیا جائے گا، مشرک سے نہ لیا جائے گا، اور کبھی شرک بول کر مطلق کفر مراد لیا جاتا ہے۔ یہ جو قرآن عظیم میں فرمایا کہ شرک نہ بخشا جائے گا، وہ اسی معنی پر ہے، یعنی اصلاً کسی کفر کی مغفرت نہ ہوگی، باقی سب گناہ اللہ عز و جل کی مشیت پر ہے، جسے چاہے بخش دے۔ عقیدہ 6، مرتکب کبیرہ مسلمان ہے اور جنت میں جائے گا، خواہ اللہ عز و جل اپنے محض فضل سے اس کی مغفرت فرما دے یا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد، یا اپنے کیے کی کچھ سزا پا کر اس کے بعد کبھی جنت سے نہ نکلے گا۔ الفتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ 131 پر ہے کہ اہل سنت کا اجماع ہے کہ مومن کسی کبیرہ کے سبب اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ مسئلہ 6، جو کسی کافر کے لیے اس کے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرے، یا کسی مردہ مرتد کو مرحوم یا مغفور، یا کسی مردہ ہندو کو بے کنٹھ باشی جنتی کہے، وہ خود کافر ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ 228۔ فتاوی رضویہ میں کہ کافر کے لیے دعائے مغفرت و فاتحہ خوانی کفر خالص اور تکذیب قرآن عظیم ہے، کما فی عالمگیریہ وغیرہ۔ عقیدہ نمبر 7، مسلمان کو مسلمان، کافر کو کافر جاننا ضروریات دین سے ہے، اگرچہ کسی خاص شخص کی نسبت یقین نہ کیا جا سکتا کہ اس کا خاتمہ ایمان یا معاذ اللہ کفر پر ہو، توقع کہ اس کے خاتمہ کا حال دلیل شرعی سے ثابت نہ ہو، مگر اس سے یہ نہ ہوگا کہ جس شخص نے قطعاً کفر کیا ہو اس کے کفر میں شک کیا جائے، کہ قطعی کافر کے کفر میں شک بھی آدمی کو کافر بنا دیتا ہے۔ خاتمہ پر بنا روز قیامت اور ظاہر پر مدار حکم شرع ہے۔ اس کو یوں سمجھو کہ کوئی کافر مثلاً یہودی یا نصرانی یا بت پرست مر گیا تو یقین کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کفر پر مرا، مگر ہم کو اللہ اور رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم یہی ہے کہ اسے کافر ہی جانے، اس کی زندگی میں اور موت کے بعد تمام وہی معاملات اس کے ساتھ کریں جو کافروں کے لیے ہیں، مثلاً میل جول، شادی بیاہ، نماز جنازہ، کفن دفن۔ جب اس نے کفر کیا تو فرض ہے کہ ہم اسے کافر ہی جانیں اور خاتمہ کا حال علم الہی پر چھوڑ دیں۔ جس طرح جو ظاہراً مسلمان ہو اس سے کوئی قول و فعل خلاف ایمان نہ ہو، فرض ہے کہ ہم اسے مسلمان ہی مانیں، اگرچہ ہمیں اس کے خاتمہ کا بھی حال معلوم نہیں۔ اس زمانہ میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میاں جتنی دیر اسے کافر کہو گے اتنی دیر اللہ اللہ کرو، یہ ثواب کی بات ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کب کہتے ہیں کہ کافر کافر کا وظیفہ کرو؟ مقصود یہ ہے کہ اسے کافر جانو، اور پوچھا جائے تو قطعاً کافر کہو، نہ یہ کہ اپنی صلح کل سے اس کے کفر پر پردہ ڈالو۔ صلح کل مذاہب کا ایک مال سمجھ کر مختلف مذاہب کے لوگوں سے خصومت نہ کرنا اور دوست و دشمن سے یکساں برتاؤ رکھنا۔ جو کسی منکر ضروریات دین کو کافر نہ کہے، آپ کافر ہے۔ امام علامہ قاضی عیاض رضی اللہ تعالی عنہ شفا شریف میں فرماتے ہیں کہ اجماع ہے اس کے کفر پر جو یہود و نصارہ یا مسلمانوں کے دین سے جدا ہونے والے کو کافر نہ کہے، یا اس کے کافر کہنے میں توقف کرے یا شک لائے۔ امام قاضی ابو بکر باقلانی نے اس کی وجہ یہ فرمائی کہ نصوص شریعہ و اجماع امت ان لوگوں کے کفر پر متفق ہیں، تو جو ان کے کفر میں توقف کرتا ہے وہ نص و شریعت کی تکذیب کرتا ہے یا اس میں شک رکھتا ہے، اور یہ امر کافر ہی سے صادر ہوتا ہے۔ کافر ہے جو کافر نہ کہے ان لوگوں کو
کہ غیر ملت اسلام کا اعتقاد رکھتے ہیں یا ان کے کفر میں شک لائے یا ان کے مذہب کو ٹھیک بتائے، اگرچہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور مذہب اسلام کی حقانیت اور اس کے سوا سب مذہبوں کے بطلان کا اعتقاد ظاہر کرتا ہو کہ اس نے بعض منکر ضروریات دین کو جب کہ کافر نہ جانا تو اپنے اس اظہار کے خلاف کر چکا ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 15 صفحہ 443 444۔ فتاوی رضویہ میں ہے کہ اللہ عز و جل نے کافر کو کافر کہنے کا حکم دیا۔ قل یا ایھا الکافرون، پارہ 30 سورہ کافرون آیت 1۔ اے نبی فرما دیجئے اے کافرو، ہاں کافر ذمی کے سلطنت اسلام میں مطیع اسلام ہو کر رہتا ہے، اسے کافر کہہ کر پکارنا منع ہے اگر اسے ناگوار ہو۔ در مختار میں ہے کہ کسی مسلمان نے کسی ذمی کافر کو گالی دی تو اس پر تعزیر جاری کی جائے گی۔ کنیا میں ہے کہ کسی یہودی یا آتش پرست کو اے کافر کہا تو کہنے والا گناہ گار ہوگا اگر اسے ناگوار گزرا۔ در مختار کتاب الحدود باب التعزیر جلد 6 صفحہ 123۔ یوں ہی غیر سلطنت اسلام میں جبکہ کافر کو او کافر کہہ کر پکارنے میں مقدمہ چلتا ہو تو کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے مگر جب کہ کوئی شرعی مجبوری ہو، مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ کافر کو کافر نہ جانے، یہ خود کفر ہے۔ من شک فی عذابی و کفر فقط کفر، جس نے ان کے عذاب اور کفر میں شک کیا تو بلا شبہ کافر ہو گیا۔ الدر مختار کتاب الجہاد باب المرتد جلد 6 صفحہ 356 357۔ اسی طرح جب کسی کافر کی نسبت پوچھا جائے کہ وہ کیسا ہے تو اسی وقت اس کا حکم واقعی بتانا واجب ہے۔ حدیث میں ہے کیا تم بدکار کا ذکر کرنے سے گھبراتے ہو اور خوف رکھتے ہو تو پھر لوگ اسے کب پہچانیں گے؟ لہذا بدکار کا ان برائیوں سے ذکر کرو جو اس میں موجود ہیں تاکہ لوگ اس سے بچیں اور ہوشیار رہیں۔ نوادر الاصول للترمذی صفحہ 213۔ یہ کافر کہنا بطور دشنام نہیں ہوتا بلکہ حکم شرعی کا بیان ہے۔ شرع مطہر میں کافر ہر غیر مسلم کا نام ہے، جیسے کہ پارہ 28 سورہ تغابن آیت 2 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، پھر کچھ تمہارے اندر کافر ہیں اور کچھ تمہارے اندر مومن۔ سوال حکم کے وقت حکم کو چھپانا اگر یوں ہے کہ اسے یقیناً کافر جانتا ہے اور راسے کافر کہنا معیوب نہیں جانتا مگر اپنی مصلحت کے سبب بچتا ہے تو صرف گناہ گار ہے، جبکہ وہ مصلحت صحیحہ تحد ضرورت شرعیہ نہ ہو۔ اور اگر واقعی کافر کو کافر کہنا معیوب و خلاف تہذیب جانتا ہے تو قرآن عظیم کو عیب لگاتا ہے، اور قرآن عظیم کو عیب لگانا کفر ہے۔ اور اگر اسے کافر جانتا ہی نہیں تو خود اس کے کافر ہونے میں کیا کلام ہے کہ اس نے کفر کو کفر نہ جانا تو ضرور کفر کو اسلام جانا، للعدم الواسطہ، کیونکہ کفر اور اسلام کے درمیان کوئی واسطہ نہیں تو اسلام کو کفر جانا، اس لیے کہ جو کچھ کفر ہو اس کی ضد اسلام ہے، اور پھر جب کفر کو اسلام ٹھہرایا تو پھر اس کی ضد کفر ہوگی، یعنی اسلام کفر اور کفر اسلام ہو جائے گا، کیونکہ اسلام کے مخالف صرف کفر اور اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ 285 286۔ یہ تمام باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، ان کا ماخذ کتاب بہار شریعت جلد اول ہے، جو صدر الشریعہ بدء الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمہ کی تالیف ہے، اور اس کو مکتبۃ المدینہ باب المدینہ کراچی نے شائع کی۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے آج کی ویڈیو میں جانا اس کو یاد رکھنے، اس پہ عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے سب کے علم و عمل میں برکت نازل فرمائے اور ہمیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔